جو ہو ساری دنیا کے مالک، وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس جہاں کو، اور کیسے رہے گی زندہ یہ دنیا اگر باقی نہ رہیں شان محمد۔ وصال ظاہری سے 3 روز قبل حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر بارگاہ رسالت میں عرض خدمت ہوئے۔ محبوب کائنات نے 3 دن کی مرحمت فرمائی۔ عزرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے۔ پھر 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کے نبی کی روح کو قبض کیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ عزرائیل علیہ السلام کسی سے پوچھ کر ان کی روح کو قبض کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، روح قبض ہونے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ جیسے ہی میری روح قبض ہو جائے تو میری قبر کو نکال کر اور میری میت کو چارپائی کے اوپر رکھ کر دروازے کو بند کر دینا۔ سب سے پہلے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکا علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور خود ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی، یعنی اللہ کے فرشتے بھی شامل تھے۔ وہ سب کے سب ایک قطار میں آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر دارود پڑھتے اور آگے چلے جاتے۔ جیسے ہی مدینہ منورہ کی فضاؤں میں یہ آواز گونجی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر یوم وصال کر چکے ہیں، تو پورے مدینہ منورہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جو خوبصورت لہلہاتا ہوا موسم تھا وہ بھی سنگرا سا گیا۔ پرندے جو لہلہا رہے تھے وہ ایسے تھے جیسے بے جان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو یہ کیفیت تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار میان سے باہر نکال لی اور مدینے والوں کو اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اگر کسی نے بھی یہ جملے طرز زبان کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو عمر اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے جب تک ایک ایک منافق کا، یعنی ایک ایک کافر کا اس دنیا سے خاتمہ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو یہ کیفیت تھی، وہ ابو بکر صدیق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھلک نہ دیکھتے تو ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا، یعنی ان کے چہرے کی سیاہی ختم ہو جاتی۔ جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو وہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حالانکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایسا تھا کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چند یوم کے مہمان ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت ہو اس سے بھی غیر تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ظلم و ستم سہے تھے، ان کی حالت تو غیر ہو چکی تھی۔ سارے کے سہارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ صفے باندھے کھڑے تھے۔ غمگین موسم تھا۔ باری باری آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتے گئے۔ آہستہ آہستہ اسی طرح بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر تھی، ان کی حالت تو ایسی تھی کہ ان کی حالت کو دیکھ کر مدینے کی عورتیں بھی رونے لگتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کرنے کے بعد جب ایک صحابی رسول سیدہ فاطمہ کے قریب پہنچے تو سیدہ فاطمہ ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، اے حذیفہ، تو نے کیسے اپنے ان ہاتھوں سے میرے بابا جان پر مٹی ڈال دی؟ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ جب 8 ربیع الاول کا دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی وجہ سے اتنے علیل ہو چکے تھے کہ آپ چل نہیں سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں پہنچے، اپنے منبر پر جلوہ گر ہوئے اور آپ نے اعلان کیا کہ ان قریب میں اپنے رب سے جا کر ملوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 یا 8 نکات پیش کیے۔ ان میں ایک نکات یہ بھی تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے خلیفۃ المؤمنین یعنی مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ مسلمانوں سوچو، وہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتے ہوئے بڑے بڑے ظلم اور ستم سہے، یہاں تک کہ کئی دن بھوک برداشت کی، اللہ کا حکم بھی آ جاتا، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی ڈگمگائے نہیں، گھبرائے نہیں، کیونکہ نورانی چہرہ وہ چہرہ جسے دیکھنے کے لیے ہر عاشق تڑپتا ہے۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا ہوگا کہ میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو پورے مدینے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کیا ہو